کہ زندگی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا انعام دینے کے لیے یا انعام کی کوشش کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے اور ایک بہت بلند رتبہ، بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے جس سے بلند رتبہ ہو نہیں سکتا کچھ اور۔ بہت نعمت عظمیٰ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع شکر گزاری یا ناشکری۔ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے، اور یعنی اس کا براہ راست تعلق انسان کی کامیابی سے ہے یا ناکامی سے ہے۔ یعنی انسان اگر شکر گزاری کی زندگی گزارے گا تو بہت اچھی بات ہے، یہ کامیاب ہوگا، اور اگر ناشکری کی زندگی گزارے گا تو یہ ناکامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میں نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے اپنا، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ دیکھیں، پہلے تو تھوڑی سی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکر کیا ہے حقیقت میں، اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو بھی دین کی اصطلاحات ہیں تو اس کا معنی یا تو غلط ہے یا محدود ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بہرحال شکر گزاری کا رویہ جو ہے وہ انسان کی کامیابی یا ناکامی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا مطلب، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ناشکرا بن جائے تو یہ زندگی میں ناکام ہوگا، دنیا اور آخرت میں، اور اگر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لے تو یہ دنیا اور آخرت میں اس کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اب شکر کا کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں۔ نعمت کا صحیح استعمال، بجائے استعمال، تو یہ تو شکر گزاری ہے۔ نعمت کو، یعنی نعمت کا جو جس مقصد کے لیے ہے اس کو اگر اسی مقصد کے لیے استعمال کریں تو یہ شکر گزاری ہے، یا استعمال کا طریقہ صحیح ہو، مقصد بھی صحیح ہو، تو یہ شکر گزاری کا رویہ ہے۔ یہ بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں۔ نعمت کا بے جا استعمال، غلط استعمال، یعنی اگر آپ نعمت کو ضائع کریں تو نعمت کو ضائع کرنا، نعمت کا بے جا استعمال، یہ ناشکری کا رویہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کا رویہ انسان کی یعنی جو بنیادی کامیابی ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں، اور بہت آسان طریقے سے، کہ زندگی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا انعام دینے کے لیے یا انعام کی کوشش کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے اور ایک بہت بلند رتبہ، بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے جس سے بلند رتبہ ہو نہیں سکتا کچھ اور۔ بہت نعمت عظمیٰ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ تو اس کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور یہ سب کچھ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے لیے ہے، تاکہ ہمیں وقت
ایک تھوڑا سا وقت مل جائے. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, 4 سال مکمل ہو گئے ہیں یا جتنے بھی ہیں مکمل, یعنی اس نے کورس مکمل کر لیا ہے. اب کوئی امتحان گاہ نہیں ہے, کوئی ایگزامینیشن نہیں ہے, نہ امتحان ہو رہا ہے نہ امتحان گاہ ہے. آپ مجھے بتائیں یہ لڑکا امتحان کیسے دے گا, کیسے پاس کرے گا, ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ یہ ویسے ہی میں ایک سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یا آپ یعنی آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ کر رہے ہیں یا ایک لڑکے کی شادی ہے اس کا ولیمہ ہے, تو اس کے لیے جگہ ہی نہیں ہے مہمان کو بٹھانے کے لیے, اور نہ اس کے لیے کوئی ساز و سامان, یعنی جو بھی کھانا پینا ہے جو بھی ہے تو وہ نہ ساز و سامان ہے نہ بٹھانے کی جگہ ہے. یہ میں مختلف طریقے سے آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں. دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, میں تمہیں اچھی حالت اور بری حالت دونوں میں آزماتا ہوں. یہ آزمائش ہے, دنیا امتحان گاہ ہے. تو پہلے تو یہ ایک چھوٹی سی بات نوٹ کر لیں کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے, یہ آرام آسائش مزوں کی جگہ نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں یا ادھر ادھر آپ یعنی نظاروں میں آپ اپنا وقت ضائع کر دیں. تو دنیا ایک امتحان گاہ ہے. ایک تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اصل میں بہت سی ہم میں بنیادی خرابیاں موجود ہیں. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. آج کا مسلمان تو بالکل ہی غافل ہے, آخرت پر اس کا یقین ہے نہیں, اور دنیا کو اس نے مدعا زندگی کا بنا لیا ہے. سب لوگ دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تمام کوششیں ہماری دنیا کے لیے ہیں. نہ ہم اپنے خالق کو جانتے ہیں, نہ اس کی معرفت ہے ہمیں, نہ اپنے زندگی کے مقصد سے آگاہ ہیں ہم, نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں. یہ بات بھی ہے. ادھر ادھر کے سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور چاہے وہ دین کے ہو لیکن غیر ضروری سوال. دین کا ضروری سوال نہیں ہے, جو جواب یا سوال ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے ذہن. ادھر ادھر کے بس سوالات ہیں یا جو بھی ہیں. تو دیکھیں ایک بات شکر گزاری کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے تو شکر کو سمجھیں. شکر آپ نہیں ادا کر سکتے جب تک آپ زندگی کے مقصد سے آگاہ نہ ہوں. آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن نہیں سکتے جب تک آپ اپنی حقیقت سے آگاہ نہ ہوں. یعنی اگر آپ کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے اور تو پھر آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. یہ بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں. یعنی آپ کو اپنی حقیقت پر, جو آپ کی حقیقت ہے اس پر اگر آپ کو یقین نہ ہو, آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہ ہو, یہ بات نوٹ کر لیں, تو آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. تو شکر ادا کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا, اور نہ صرف پہچان بلکہ اس کا یقین کرنا ہوگا. آپ دیکھیں ہم یعنی جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں, سب اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں. یہ بنیادی طور پہ غلطی ہے. یعنی دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ کارخانہ ہے اور اس میں سیٹ نے 50 کروڑ روپے لگا دیے مثال کے طور پہ. اب وہ کارخانہ چلانا ہے اور اس کے لیے ایک جنرل مینیجر کی ضرورت ہے. تو جنرل مینیجر کے لیے مکان بن جاتا ہے اور تمام تنخواہ وغیرہ مقرر ہو جاتی ہے, مکان بن جاتا ہے, اپائنٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے جنرل مینیجر کی, وہ آ بھی جاتا ہے. تو وہ پہلے دیکھتا ہے, اپنی سہولیات کا اندازہ لگاتا ہے, کیا ہے تنخواہ کتنی ہے, یہ وہ. تو تنخواہ بھی اچھی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے حساب سے لگا لیں
20 لاکھ روپے ماہانہ ہے جنرل مینیجر کی، تو پھر تنخواہ اور پھر گھر بھی بڑا اچھا فرنش سب کچھ ہے، بس وہ آگے اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور 5 سال کا اسے ایڈوانس مل جاتا ہے، اور بس وہ کہتا ہے کہ میری تو موجیں لگ گئی ہیں۔ وہ کارخانہ کھڑا ہوا ہے، کارخانہ چل ہی نہیں رہا، کیوں کہ جس کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ اپنے کام ہی کو نہیں جانتا، نہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتا ہے، نہ تو یہ دیکھیں، بڑی میں نے چھوٹی سی مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے، رسول کو اس لیے بھجوایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم